ضلع کے صدر محترم حضرت مولانا سمیع الدین صاحب قاسمی محتمم مدرسہ اشرف العلوم کو کہ حضرت والا مائک پہ تشریف لائیں اور اپنے پندے و نصائح سے نوازیں، یہ کہتے ہوئے کہ رات چپ چپ سی ہے کچھ تیز کرو شمع کی لو، رات چپ چپ سی ہے کچھ تیز کرو شمع کی لو، رات چپ چپ سی ہے کچھ تیز کرو شمع کی لو، کیف عرفان محبت کا دوبالا کر دو، اور چلتے چلتے کہیں رک جائے نہ رفتار حیات۔ یہ جو سننے آئے ہیں یہ سب پیاسے بیٹھے ہیں، آپ انہیں پلائیے اس جامع سنت کہ چلتے چلتے کہیں رک جائے نہ رفتار حیات، اپنے معصوم تکلم کا اجالا کر دو۔ حضرت والا مائک پر۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا مزرعة الآخرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میں مستقل کوئی تقریر کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں، تقریر تو ہمارے مہمان خصوصی جناب مولانا و مفتی محمد حارث صاحب لکھنوی اور جناب حضرت مولانا محمد ارشد صاحب قاسمی جو مراد آباد سے تشریف لائے ہیں، یہ آپ کے پروگرام کے خصوصی مقرر ہیں، یہ آپ کو خصوصی خطاب فرمائیں گے۔ میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں ایک درد کو لے کر، وہی درد آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ چونکہ میں آپ کا علاقائی آدمی ہوں، اس لیے میں آپ کے لیے عام آدمی ہوں اور آپ کے لیے خاص مہمان کی حیثیت نہیں ہے میری، اس لیے میں نے کہا تھا کہ ہمیں شروع میں رکھ دیجئے چند گزارشات اور چند ہدایتیں میں اپنے علاقے کے لوگوں کو دینا چاہتا ہوں، تاکہ اس مجمع میں، اس جلسے میں میری آواز ان کے کانوں تک پہنچ جائے۔ محترم حضرات اور سامعین اعظام، اس وقت کے حالات جتنے نازک ہیں وہ ہم اور آپ سب پر اچھی طرح سے آیا ہے۔ ملکی اعتبار سے ہی نہیں بلکہ عالمی پیمانے پر حالات کا رخ ہمارے خلاف ہے، اور ہم کو سارے ہی لوگ اپنی ترچھی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ آج کوئی ہمارا حامی اور حمایتی نہیں ہے، سیاسی پارٹیاں بھی جو برائے نام مسلمانوں کی حمایت کے گن گاتی تھیں یا اپنے سیاسی مقاصد کو حاصل کرنے کی غرض سے صرف ظاہری طور پر ہم کو کسی کھیت کی گھاس یا مولی سمجھتی تھی، آج وہ بات بھی نہیں رہ گئی۔ سب سیاسی پارٹیاں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھی ہیں اور یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ اب تلک تو ہم سے غلطی ہوتی رہی کہ مسلمانوں کو ہم اپنی سیاست میں اپنا بیلنس سمجھتے رہے، اب ان کی سمجھ میں آیا کہ ہم بڑی غلطی پر تھے،
مسلمان سیاست کا بیلنس نہیں ہے، اور جو شکل آج کی موجودہ حکمراں پارٹی نے اختیار کی ہے، اگر یہی شکل اکثریت کے حاصل کرنے کے لیے ہم نے اختیار کی ہوتی تو آج پالا ہمارے ہاتھ میں ہوتا۔ ان حالات میں ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے لیے کتنا مشکل ہے، حالات کتنے مشکل ہیں۔ اندرون خانہ اگر ہم جھانک کے دیکھیں تو اندرون خانہ ہماری حالت اس سے کہیں زیادہ بدتر ہے۔ یہ اوپری حالات ہیں جو ہمارے اوپر ہمارے خلاف ہیں، اور گویا اللہ کی طرف سے ظالم حکمراں ہمارے اوپر مسلط کر دیا گیا ہے، جو ہماری شبیہ کو بگاڑنے کے لیے کوشاں ہے، جو ہمارے وجود کو مٹانے کے لیے کوشاں ہے، اور باطل کی تمام تدبیریں وہ ہمارے خلاف چل رہی ہیں، اور باطل پوری قوت اور طاقت کے ساتھ آج اسلام اور مسلمانوں کی طاقت کو مٹانے کے در پہ ہے۔ پوری امت کے لیے آج لمحہ فکریہ ہے کہ وہ سر جوڑ کے بیٹھیں اور اس مسئلے پر غور کریں کہ اس مسئلے کا حل کیا چیز ہے، کس وجہ سے ہمارے حالات میں تبدیلی پیدا ہوگی، کیسے ہمارے حالات بدلیں گے، اور یہ حالات کا رخ جو ہمارے خلاف ہوا ہے وہ کن اسباب کی بنا پر ہوا ہے۔ جو حکماں ہوتے ہیں، جو دانشور ہوتے ہیں، جو عقل والے ہوتے ہیں، جو اہل علم ہوتے ہیں، جو اہل فہم ہوتے ہیں، جب کوئی مسئلہ پیش آتا ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی ناگہانی آتی ہے، تو اس کے اسباب پر غور کرتے ہیں۔ کسی بھی چیز کے رونما ہونے کے اسباب دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ اسباب جو اسباب ظاہرہ کہلاتے ہیں، اور ایک وہ اسباب جو اسباب معنویہ کہلاتے ہیں۔ اسباب ظاہریہ کا ترتب اسباب معنویہ پر ہوتا ہے۔ عام طور پر لوگ اسباب ظاہریہ کا علاج کرتے ہیں، اور سبب حقیقی مرض کا وہ اسباب معنویہ ہوتے ہیں۔ اسباب ظاہریہ کا علاج کارگر نہیں ہوتا، علاج کرتے کرتے معالج تھک جاتا ہے، لیکن اسباب معنویہ جو مرض کے بڑھانے کے ہیں وہ مرض کو بڑھاتے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ یوں سمجھیے کہ بخار ایک مرض کا اثر ہے، یہ کوئی مستقل مرض نہیں ہے، اس کے مختلف اسباب ہیں۔ کبھی تھکاوٹ کی وجہ سے آ جائے گا، زیادہ تھک جائے گا، کبھی کمزوری کی وجہ سے آ جائے گا، کبھی لیور کی گڑبڑی سے آ جائے گا، کبھی اگر اندرون پیٹ کوئی زخم ہے، تکلیف ہے، تو اس کی وجہ سے بخار آ جائے گا۔ بخار کا ظاہری اثر جس کی وجہ سے بدن میں حرارت بڑھ گئی، حرارت کا توازن بڑھ گیا، ڈاکٹر کے پاس آپ گئے، ڈاکٹر نے نس پکڑی، بخار کا ٹیبلیٹ دے دیا، بخار کا کیپسول دے دیا، یا بخار کا انجیکشن لگا دیا، لیکن اس بخار کے ٹیبلیٹ سے، بخار کے کیپسول سے، بخار کے انجیکشن سے وقتی طور پر آپ کے بخار کا ازالہ ہو سکتا ہے، لیکن جو بخار آپ کو اندرون مرض کی وجہ سے آ رہا ہے، آپ کے پیٹ میں کینسر پل رہا ہے، اس کینسر کی وجہ سے آپ کو بخار ہو رہا ہے، وہ بخار ڈاکٹر کی ٹیبلیٹ سے نہیں جائے گا، وہ بخار ڈاکٹر کے کیپسول سے نہیں جائے گا، وہ بخار ڈاکٹر کے جو ہے کیا کہتے ہیں انجیکشن لگانے سے بھی نہیں جائے گا۔ جب اصل مرض کا علاج کیا جائے گا تب جائے گا۔ جیسے کوئی درخت پیلا پڑنے لگے تو آپ ہرا رنگ لے آئیے، ہرے رنگ کا درخت ہوتا ہے، اور ہرے رنگ سے درخت کے پتوں کو پوتنا شروع کر دیجئے، کیا درخت ہرا رہے گا؟ نہیں ہرا رہ سکتا۔ جو بیماری
جڑ درخت کی بنیاد میں پیدا ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے وہ اثر شاخوں کے واسطے سے پتوں ٹہنیوں کے واسطے سے، شاخوں کے واسطے سے، تنے کے واسطے سے پتوں میں پہنچتا ہے، جس کی وجہ سے پتے پیلے ہو کے گر رہے ہیں۔ جب تک وہ مرض جو درخت کی جڑ میں لگا ہوا ہے اگر اس کو ختم نہیں کیا جائے گا، اوپر سے پتیوں پر دوا چھڑکنے سے کوئی اثر نہیں ہو سکتا۔ حتیٰ کہ آپ پینٹر لگا دیجئے کہ درخت کے پتوں پر جو ہے ہرا پالش کرے، ہری پالش کر کے ان کو ہرا کرتا رہے، لیکن یہ کوشش صرف اوپری کوشش ہوگی اور یہ درختوں کو ہرا کرنے میں کامیاب نہیں ہوگا جب تک درخت کی جڑ میں پیدا ہونے والی بنیادی بیماری کو ختم نہ کیا جائے، درخت میں لگے ہوئے کیڑے کو نہ مارا جائے دوا کے ذریعے سے، تب تک درخت کی پتیاں ہری نہیں ہو سکتی، وہ ٹوٹ کر گرتی ہی رہیں گی۔ عام طور پر سطح پسند لوگ اسباب ظاہریہ پر نظر رکھتے ہیں اور اسباب ظاہریہ ہی کا علاج کرتے ہیں۔ آج ہماری معاشرت کا یہی حال ہے۔ اسباب ظاہریہ کا ترتب اسباب معنویہ پر ہوتا ہے، پہلے معنوی سبب وجود میں آتا ہے اور پھر ظاہری اسباب۔ جیسے ہماری اس وقت کی بری حالت کا ظاہری سبب اپوزٹ کیا کہتے ہیں، حکومت کا ہونا، ہمارے خلاف حکومت کا ہونا، یہ ہم اپنی بربادی کا اور اپنے مخالف حالات کا ظاہری سبب مانتے ہیں، لیکن یہ صرف ظاہری سبب ہے، معنوی سبب نہیں ہے، حقیقی سبب نہیں ہے۔ اس کا حقیقی سبب ہماری بدعمالیاں ہیں، اس کا حقیقی سبب ہماری بدعمالیاں ہیں، اور جب ہماری بدعمالیاں ضرورت سے زیادہ بڑھ گئیں اور حدیں ٹوٹ گئیں ہماری بدعمالیوں کی، تو ان بدعمالیوں پر اللہ نے یہ اسباب ظاہرہ کو مرتب فرمایا، اب حکومت ہمارے اپوزٹ قائم ہو گئی۔ اسی لیے حدیث شریف میں فرمایا گیا اعمالکم امالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے حاکم ہیں، جیسے ہمارے اعمال ہوں گے ویسے ہی ہمارے حاکم ہوں گے۔ یہ اسی حدیث شریف سے ہماری اس وقت کی بری حالت کا پتہ چلتا ہے، اور اس حدیث شریف سے واضح ہو جاتا ہے کہ ہماری اس وقت کی بری قد کا معنوی سبب ہماری بدعمالیاں ہیں، جن بدعمالیوں کے نتیجے میں حکومت ہمارے اوپر خلاف مسلط ہو گئی، جو اسلام کو سرے سے مٹانا ہی چاہتی ہے۔ اسلام کش ہے، مسلم کش ہے ہر اعتبار سے، وہ اسلام کو ختم کرنے کے در پہ، لیکن یہ حالات کیسے بنے جب یہ اعلان کر رکھا ہے اللہ نے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، تم ہی سربلند رہو گے اگر تم ایمان والے رہو گے۔ اللہ کا یہ فرمان جھوٹا ہے؟ نہیں جھوٹا ہے۔ اور جب اللہ نے یہ فرمان رکھا ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، اللہ نے یہ بھی فرمان رکھا ہے ان اللہ لیس بظلام للعبید، اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ تو پھر یہ جو ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے پر ظلم کو کیوں برداشت کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے؟ ان سب آیتوں کو قرآن کریم سے اکٹھا کیجئے، پھر اپنے اسباب پر غور کیجئے کہ اس وقت ہماری بربادی کے اسباب کیا ہیں، اور ایک نہیں، دو چار نہیں، بلکہ درجنوں اسباب ہماری بربادی کے لیے جمع ہو گئے ہیں۔ ہمارے نئی نسل نوجوانوں کی دین سے کتنی دوری رکھتی ہے، کتنی دوری دین سے رکھتی ہے۔ جہنم کی مینڈ پر ہماری نوجوان نسل کھڑی ہوئی ہے، اس کو دین کا پتہ نہیں ہے، عقائد کا پتہ نہیں ہے، اعمال کا پتہ نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہاں سے یہ مسلمان ہوگا۔ اس کو کوئی بھی آدمی آ کر کے پٹی پڑھا دے وہ اسلام سے باہر چلا جائے گا، اس کو یہ موٹی موٹی باتیں اسلام سے متعلق نہیں معلوم کہ کتنی چیزیں اسلام میں باقی رہنے کے لیے، ایمان والا ہونے کے لیے ضروری ہیں، کتنی چیزیں۔ یہ اکثر پوری اکثریت
اب اگر حالات اس سے بھی زیادہ خراب ہوں تو مجھے قوی اندیشہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ نئی نسل، نئے نوجوان کہیں ایسا نہ ہو ارتداد کی لہر میں چلے جائیں، یہ اکثریت ہماری انہی کے پالے میں چلی جائے جو اکثریت کا ڈھنڈورا پیٹ رہی ہے۔ اور یہ قوی اندیشہ ہے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں ہمارا اکثری نوجوان صرف جمعے کے دن مسلمان نظر آتا ہے، اس کے بعد اسے پوچھ لیجئے اس کو ایمان اسلام کی ہچے نہیں آتی ہے، اس کو ایمان اور اسلام کی ہچے نہیں آتی ہے۔ ایسے وقت میں اگر حالات کچھ ویسے پیدا ہو گئے تو پھر کیا حال ہوگا اس وقت کی نوجوان نسل کا، اس نئی نسل کا جو اسلام سے بالکل نابلد ہے، جو اسلام سے بالکل عاری ہے، جو ان کے ایمان کے بارے میں ہچے نہیں جانتی، اس نسل کا کیا ہوگا؟ آپ فیصلہ کر کے بتائیے۔ مجھے تو آگے کے دن بہت خراب نظر آ رہے ہیں۔ اس نسل کے لیے سوائے ارتداد کے اور سوائے مرتد ہونے کے اور کوئی صورت نہیں ہوگی۔ ان کو جہاں اچھا لگے گا وہاں چلے جائیں گے، کہتے ہیں اسی میں خوبیاں ہیں، اسی میں اچھائیاں ہیں، اسی میں آرام ہے۔ وہ جب قبر حشر نشر کو جانتے ہی نہیں ہیں، وہ جب ایمان کو جانتے ہی نہیں ہیں، اس لیے ہمیں اس کے لیے کوئی سوچ پیدا کرنی ہے اور اس سوچ کے ساتھ عملی اقدام بھی کرنا ہے کہ کیسے یہ حالت بدلی جائے۔ جب مسلمانوں میں ایمانی بیداری پیدا کی جائے گی، جاگرتا ایمانی اعتبار سے پیدا کی جائے گی، تب جا کر کے یہ حالات بدلیں گے۔ حالات کے بدلنے کا بٹن مسلمانوں کے پاس ہے۔ اگر یہ حالات کو بدلنا چاہتے ہیں تو اپنے حالات کو بدلیں، یعنی اپنی حالت کو سدھاریں، اور اگر یہ اپنے عمل کو نہیں بدلیں گے تو دنیا کی کوئی طاقت حالات کو بدل نہیں سکتی۔ اب حالات اعمال کیسے بدلیں گے؟ اعمال کیسے بدلیں گے؟ اعمال ایسے بدلیں گے، جلسے ہوتے ہیں، بڑے بڑے پروگرام ہوتے ہیں، لیکن جلسوں کی عجیب سی ریت ہو گئی ہے، عجیب سی ریت ہو گئی ہے۔ ابھی کل کے روز، پرسوں کے روز بروسہ میں پروگرام تھا، 2 گھنٹہ نعت خوانی ہی چلتی رہی، اور 2 گھنٹہ نعت خوانی چلنے کے بعد جب مقرر صاحب بیٹھے تو بارش شروع ہو گئی۔ پہلا مقرر 11 بجے بیٹھ رہا ہے، پہلا مقرر 11 بجے بیٹھا، پبلک کو جمع کیا گیا ہے تو پبلک کے وقت کو کارآمد بنایا جائے اور اس کے کانوں تک مفید سے مفید تر باتیں پہنچانے کی کوشش کی جائے۔ حضرت مولانا عبدالشکور صاحب امام اہل سنت کے جانشین حضرت مولانا عبدالعلیم صاحب فاروقی، ترجمان مسلک حقہ، پاسبان ملت اسلامیہ، مولانا ابرار الحق صاحب کے پاس پہنچے۔ مفتی افضال الرحمان صاحب بھی تشریف فرما تھے، اور انہوں نے کہا، آ کر کے پہلا ہی جملہ بولا، ہم نے اپنے والد محترم سے یہ بات بار بار سنی ہے کہ جلسوں کو معصیت میں اضافے کا سبب نہ بناؤ، جلسوں کو معصیت میں اضافے کا سبب نہ بناؤ، یہ بار بار دہرائی۔ اور پھر مفتی افضال صاحب جب بیان کے لیے بیٹھے تو امام اہل سنت کا یہ جملہ بار بار انہوں نے دہرایا۔ تو پروگراموں کی ترتیب عجیب انداز سے ہوتی ہے، اور اس پروگرام کی ترتیب میں جو تقریریں اور بیانات ہوتے ہیں وہ جو ہے کم ہوتے ہیں اور نعت خوانی زیادہ ہو جاتی ہے۔ نعت خوانی اچھی چیز ہے لیکن ضرورت بھر اچھی ہے، ضرورت سے زیادہ اچھی نہیں ہے۔ جو اثر تقریر کے ذریعے سے دل میں ہوتا ہے وہ اثر دیر پا ہوتا ہے، اور نعت کے ذریعے سے جو اثر دل میں پیدا ہوتا ہے وہ دیر پا نہیں ہوتا، وہ تھوڑی دیر کے لیے گھستا ہے، پھر وہ اثر ختم ہو جاتا ہے۔ اس کا تعلق صرف تلذذ ذہن
اور تلذذ نفس سے ہوتا ہے۔ اس لیے یہ بالکل ایک بگاڑ چل پڑا ہے، ایک بگاڑ چل پڑا ہے، معاشرہ بگاڑ کی طرف چلا گیا۔ اس وقت ہمیں ضرورت ہے اپنے اسلام کو تمدن میں اجاگر کرنے کی، اس وقت ضرورت ہے اپنے اسلام کو معاشرت میں اجاگر کرنے کی، کہ ہماری معاشرت میں ہمارا اسلام اجاگر ہو۔ ایک ذرے کے برابر پبلک رک نہیں رہی ہے، جیسے اسے شادی کرنے کا من ہے اسی حساب سے کرتی ہے، سارے کام شریعت کے خلاف۔ اب تو پتہ لگانا مشکل ہے کہ یہ شادی کسی مسلمان کے گھر کی ہے یا کسی غیر مسلم کے گھر کی ہے، یہ پتہ لگانا مشکل ہے۔ ایک ذرے کا فرق نہیں پڑ رہا، روزانہ ایک سے ایک نئی خرافات شادی میں، بیاہ میں اور ہماری تقریبات میں پیدا ہو رہی ہیں، جنم لے رہی ہیں، کوئی اثر ہماری بات کا نہیں پیدا ہو رہا۔ اس کا مطلب ہے جلسے اپنے فائدے کو کھو چکے ہیں، جلسوں سے کوئی افادیت سامنے آ نہیں رہی ہے۔ اس لیے ایک خیال کئی روز سے دامنگیر ہے، اور کئی جگہوں کا اس سلسلے میں میں دورہ بھی کر چکا ہوں، اور دورہ ہی کرنے کے کی ترتیب میں یہاں چلا آیا۔ یہاں سرپرستی میں حاضر ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ سرپرستی اور صدارت کے لیے حاضری ضروری نہیں ہوتی ہے، کیونکہ صدارت اور سرپرستی کو کام میں نہیں لایا جاتا، اس لیے حاضری ضروری نہیں میرے خیال میں۔ جی ہاں، اس لیے تعلیم بالغہ کی ترتیب ہر علاقے میں بننی ضروری ہے۔ اس علاقے میں ہمارے مفتی عبدالقیوم صاحب متحرک ہیں اور مدرسے کے ذمہ دار ہیں، اگرچہ پورے اشتہار میں ان کا نام نہیں ہے، لیکن کوئی ضروری نہیں کام جس کا ہو اس کا نام بھی ہو۔